بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحاب العظام اجمعین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی کے ساتھ نور قرآن آپ کے لیے ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ ناظرین، آج اس ٹرانسمیشن کے لیے آنا راستے میں بعض اوقات ایسا لگ رہا تھا کہ شاید پہنچ نہ پائیں، دھند اتنی زیادہ تھی کہ وہ جیسے ہم اندھیرے کے حوالے سے بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا، تو بالکل اسی طرح تھا آج۔ لیکن یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ مجھے یاد آ رہا تھا راستے میں آتے ہوئے کہ عرب کے لوگ جو تھے یہ بڑے مہمان نواز تھے اور راہ چلتے مسافروں کے لیے رہنمائی کا کوئی نہ کوئی سامان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اپنے گھروں پر وہ سر راہ روشنی آراستہ کرتے تھے، دیے جلاتے تھے، اور بعض اوقات وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہماری روشنی اتنی تیز نہ ہو کہ آنے والے مسافر کی مدد کر سکے، تو وہ اس میں عود یا کوئی ایسی خوشبو بھی ہوا میں بکھیر دیتے تھے کہ اگر کوئی روشنی کے ساتھ اپنی سمت نہ لے سکے تو خوشبو کو سونگھتے ہوئے وہ کسی منزل پر یا کسی سرائے یا کسی مسافر خانے تک پہنچ سکے۔ تو ہماری سوسائٹی کے یہ ایلیمنٹ ہیں، یہ خوش نما اسلوب ہیں کہ جس میں ہم راہ چلتے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور اس طرح کے موسم اور ماحول میں تو بعض اوقات کوئی راہ چلتا مسافر، کوئی موٹر سائیکل، کوئی راستے سے آراستہ ڈرائیور، وہ بھی کوئی مدد کر دیتا ہے تو آدمی کو اپنی منزل پر پہنچنے میں سہولت ہوتی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے، اور جب ہم اس موضوع پر بات کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری معاشرت کے حوالے سے ہمارا دین اور ہمارا اسلام اور ہمارا قرآن ہمیں کس حد تک اور کس اعلیٰ سطح پر رہنمائی عطا کرتا ہے۔ وہ صرف ہمارے عقائد کا یا افکار کا نہیں، بلکہ ہماری صحت اور ہماری ماحولیات جو ہے اس کا کس حد تک ہمیں خیال رکھتا ہے، فکر مند ہے، اور ہمیں کس حد تک رہنمائی عطا کرتا ہے۔ یورپ کا ایک ادارہ ہے، واشنگٹن میں اس کا آفس ہے، ریسرچ سینٹر ہے، اس نے دنیا کے اندر ایک تحقیق کی، اور وہ تحقیق بالخصوص مسلم ممالک پہ تھی، اور انہوں نے 24 مسلم ممالک کو جو آئیڈینٹیفائی کیا اور پھر اس میں ریسرچ کی۔ وہ جاننا یہ چاہتے تھے کہ مسلمان کس حد تک قرآن پر عمل پیرا ہیں اور کس حد تک قرآن کو پڑھتے ہیں۔ تو جو ان کی ریسرچ تھی، ان کی تحقیق تھی، اس کے مطابق وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ دنیا کے اندر جو مسلم ممالک ہیں اس میں جو ناظرہ قرآن پڑھنے والے ہیں وہ صرف 23 سے 24% ہیں، اور سمجھ بوجھ کے ساتھ قرآن پڑھنے والے شاید 1% بھی نہ ہوں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی، ایک ٹیچر اپنی کلاس کے اندر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے اسکول میں، ہمارے ادارے میں ایک لائبریری بنی ہے، اور اس لائبریری کے لیے اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی کتب ہوں، کوئی ایسی بکس ہوں جو زائدہ ضرورت ہوں، جو آپ نہ پڑھتے ہوں، تو وہ آپ اس لائبریری کے لیے ڈونیٹ کر دیں۔ تو اگلے دن جب استاد کلاس میں داخل ہوا اور اس نے پوچھا کہ کل میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا اور آپ سے ایک وعدہ لیا تھا، اور آپ نے اپنے گھر کے اندر ایسی کتابیں جو نہ پڑھی جاتی ہوں وہ لانے کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا، تو بچوں نے کہا جی ہم کتابیں لے کے آئے ہیں۔ پہلا اسٹوڈنٹ اس کا بلال، فہد وغیرہ، وہ ایک بچہ جب پہلے اٹھا تو اس نے قرآن پاک پیش کیا، دوسرا اس نے بھی قرآن، اور تیسرا اس نے بھی قرآن۔ تو ٹیچر بہت مغموم اور افسردگی کے عالم میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے کہ کیا آپ کے گھر میں کیا یہی ایک ایسی کتاب ہے جو زائدہ ضرورت ہے؟ تو ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سر اب ہمارے گھروں میں یہی ایک ایسی کتاب ہے جو پڑھی نہیں جاتی۔ یہ بہت فکر مندی کی بات ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ دنیا کے اندر عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی کے لیے ہمیں جو اسلوب حیات دیا گیا، وہ خواہ ہماری معاشرت ہو، وہ ہماری معیشت ہو، وہ ہماری روحانی اقدار ہوں، اس کے لیے قرآن کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پاکستان کے اندر یہ بات بہت حیرت ناک اور حیرت انگیز ہے کہ جو ہمارے جو کمپیٹیٹیو ایگزام ہے، جسے مقابلے کا امتحان کہتے ہیں، اس میں فیل ہونے والے سب سے زیادہ بچے اسلامک اسٹڈیز کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی زیادہ پروڈکشن وہاں سے آتی ہے، ان اداروں سے آتی ہے جہاں دین یا دینیات کا کوئی تصور محض اس کے علاوہ نہیں ہوتا کہ کچھ سلیبس پڑھ کر وہ امتحان پاس کر جائیں۔ ہمارے اسٹڈی ٹیبل، ہمارے بک ریک
ان میں اگر آپ قرآن یا قرآنیات کے حوالے سے ہمارا کوئی کتاب دیکھنا چاہیں، کوئی تصنیف دیکھنا چاہیں، تو شاید اس کے اندر آپ کو کہیں کوئی چیز ہائی لائٹ ہوئی نظر نہ آئے، اس کے اندر کوئی صفحہ نشان زدہ نظر نہ آئے، اس کے اندر کہیں ہم نے اپنے نوٹس نہ لیے ہوں۔ یہ اس بات کی غماز ہے کہ ہم قرآن اور قرآنی علوم سے اپنی وابستگی کو کمزور سے کمزور تر کرتے جا رہے ہیں، جبکہ ہمیں اپنی معاشرت کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اپنی نسل نو کو بہتر بنانے کے لیے، اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اور اس زندگی میں کامیاب اور آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے یہی ایک کتاب ہے کہ جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا زینہ ہے۔ اکبر نے کہا تھا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، باغ میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ میں جھولو، بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اور اس نے ایک اور طنز کی تھی ہماری پڑھی لکھی سوسائٹی پہ کہ کیا کہیں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے، کہ اس کے علاوہ شاید ہماری زندگی کے اندر کوئی اور مقصد اور مقصود ہمارا نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں اپنی اصل کی طرف لوٹتے ہوئے قرآن کے ساتھ اپنے وابستگی کو مضبوط کرنا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک التواب، اے توبہ قبول کرنے والے، اس اسم کو پڑھنے والا دل کا گداز اور دوسروں پر مہربان ہوتا ہے۔ اللہ کرے ہمارے دلوں کو اللہ روشن کرے اور دلوں کو گداز نصیب ہو۔ املا قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن، املا قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن۔ سورہ نحل کی آیت وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں غور و فکر کی باتیں ہیں، اور وہ یہ کہ ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں جو پینے والے کے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے، لبناً خالصاً سائغاً للشاربین۔ دودھ ہماری غذا کا بہت اہم اور بہت بنیادی جز ہے۔ اس پر ہماری میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، طب نبوی کیا کہتی ہے، اور ہمارے ریلیجس اسکالر کیا کہتے ہیں۔ ہمارا بہت وسیع پینل مفتی محمد فاروق القادری صاحب ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں، ڈاکٹر علی رضا آوان صاحب یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ماہر طب نبوی آغا عباس صاحب تشریف فرما ہے۔ میں اپنے ان تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے آج کے اس اہم موضوع کی طرف چلتا ہوں، اور مفتی صاحب سے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آج کی اس آیت اور موضوع کے حوالے سے ہمیں رہنمائی عطا فرماتے ہوئے یہ عطا فرمائیں کہ یہ دودھ جو ہے یہ قدرت کا شاہکار ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا ہے، اور معراج پر آپ جب تشریف لے گئے تو دودھ کو آپ نے پسند کیا، اور جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ فطرت ہے۔ یہ فطرت کس طرح ہے؟ شہد پر اس کو ترجیح دی گئی، دیگر چیزوں پر اس کو ترجیح گئی۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب یقیناً بڑا اہم ہمارا ٹاپک ہے، اور ہماری ضرورت بھی ہے کہ ہم اس کے بارے میں سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا شکر بھی ادا کیا کریں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 66 جس کا آپ نے حوالہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی اور اپنے کمال خلاقیت کے طور پر اس آیت کو پیش کیا ہے، سبحان اللہ، اور دودھ کی تخلیق کے عمل کو اپنی قدرت کے زبردست کمال کے طور پر متعارف کروایا۔ ارشاد فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم، کہ تم غور کرو، ہم تمہیں گوبر اور خون میں سے دودھ نکال کر خالص دودھ پلاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جانور کے اندر، بھینس کے اندر یا جو دیگر جانور جو دودھ کی تخلیق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کے اندر جو غذا کا مقام ہے وہ ایک ہی ہے، معدہ، وہیں پر گوبر ہے، ساری غذا جمع ہوتی ہے، وہیں سے گوبر بنتا ہے، وہیں سے خون پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گوبر اور خون کے درمیان میں سے ہم تمہیں خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں۔
اس دودھ کے اندر نہ گوبر کا ٹیسٹ ہے اور نہ اس کی اسمیل ہے، نہ اس کے اندر خون کا ٹیسٹ اور بو ہے، بغیر حالانکہ وہ انیس کے اندر سے پیدا ہو رہا ہے، لیکن ان کی کسی بھی قسم کی شمولیت کے بغیر ہم خالص دودھ تمہیں نکال کر پلا رہے ہیں۔ تم اس پر غور کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ دودھ بنانے والا جو ہے خالق وہ بڑی زبردست قدرت کا حامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی، یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے یہ ایک خاص اس کا پس منظر بھی تھا۔ مشرکین نے یہ اعتراض کیا کہ جو لوگ مر کر مٹی میں ملیں گے، ان کے اجزاء مٹی کے ذرات سے خلط ملط ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ وہ تو اجزاء مکس ہو چکے ہیں مٹی کے اندر، اب ان چھوٹے چھوٹے باریک ذرات کا علم ہی نہیں، یہ مٹی کا ذرہ ہے یا اس شخص کے وجود اس کی ہڈیوں کا ذرہ ہے، تو کیسے ان کی تخلیق آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کر کے فرمایا، دیکھو جس طرح وہ گوبر اور خون کے درمیان میں سے دودھ نکال لیتا ہے اور اس دودھ میں خون اور گوبر کا ادنا سا کوئی ٹیسٹ یا سمیل تمہیں معلوم نہیں ہوتی، اسی طرح جس طرح کہ اس نے دودھ کو بال کی طرح گوبر اور خون کے درمیان سے نکال لیا، وہ تمہارے جسم کے اجزاء کو بھی مٹی کے ذرات سے ممتاز کر دے گا اور ان کو الگ کر دے گا، اور یہ اس کی قدرت کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ بطور مثال کے پیش کر کے اس کی زبردست اور طاقتور قوت کے بارے میں دلیل دی گئی۔ اس آیت کے تحت یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ انسان اپنے رب کا شکر گزار بندہ کب بن سکتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ اس آیت میں آ گیا کہ بندہ اپنے رب کی نعمت پر غور کرے، جیسے کہ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے مویشیوں میں بھی بڑی غور کی باتیں ہیں، ایک ایک حصے پر غور کرو گے تمہارا سر رب کے لیے شکر کرنے کے لیے جھک جائے گا۔ اور بھی اس میں کئی نکات ہیں، ایک تو شکر گزاری کا طریقہ، اس پر غور کریں۔ دوسرا صوفیہ اکرام یہاں یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے گوبر اور دودھ خون کے درمیان میں سے خالص دودھ نکالتا ہے، اسی طرح تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان دنیاوی مشاغل میں سے عبادت خالص اللہ کے لیے کرو۔ اس میں کسی قسم کا ریا، دکھلاوا، دوسروں کے سامنے خود نمائی اور اپنی عبادات کا ڈنڈورا پیٹنا، اس طرح کی کوئی عناصر شامل نہ ہو۔ اور مفتی صاحب یہ بھی ہے کہ جس طرح یہ خالص دودھ آپ کو ملتا ہے اسی طرح یہ خالص دودھ آگے بھی پہنچائیں۔ ڈاکٹر صاحب آج کا موضوع جو ہے میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ اپنا ابتدائی اور بنیادی جو بات ہے وہ بھی پیش کریں، اور پاکستان جو ہے یہ ڈیری پروڈکٹس کے حوالے سے دنیا میں بھی ایک معروف اور معتبر مقام رکھتا ہے۔ پاکستان میں دودھ کی کتنی پروڈکشن ہوتی ہے اور ضرورت کتنی ہے، اور جو ضرورت پوری وہ ہم پھر کس طرح کرتے ہیں؟ اگر پروڈکشن تھوڑی ہے، ضرورت زیادہ ہے، تو اس کو پورا بھی کیسے کرتے ہیں؟ آپ پاکستان کا جو اس حوالے سے سب سے معتبر ادارہ ہے اس کے ایک ذمہ دار ہیں جناب۔ تھینک یو جی، یو ہیو انوائٹڈ می آن دس اسپیشل ٹاپک۔ دودھ کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ بات کہ انسان دودھ پینا کب شروع کیا اور پیتا کیوں ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز۔ جو جب بچہ پیدا ہوتا ہے، وین دا بیبی از بورن، تو اس کو ماں کے دودھ کے علاوہ یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ اسے کوئی اور چیز نہ دی جائے۔ ایون جو جدید سائنس اب یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ایک وہ ہمارے مشرق میں اور ہمارے کنونشنلی کہ ہم وہ شہد اور یا کوئی اور چیز اسے وہ ایک لفظ بولتے ہیں گڑتی، اس کے طور پہ چٹا دیتے ہیں، تو وہ بھی نہ کیا جائے، صرف دودھ پہ اس کو رکھا جائے اور مدر فیڈ کے اوپر۔ اچھا، اس پیریڈ کو بولتے ہیں ویئننگ پیریڈ، جب تک بچہ دودھ پیتا ہے۔ وہ ہمارے اسکالرز بتا سکتے ہیں کہ اس کی جو لمٹ ہے مذہب کے حوالے سے۔ حولین کاملین، قرآن نے 2 سال کہا ہے اس کا، اور اس 2 سال کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ آج جو ہمارے پاپولیشن ویلفیئر والے مختلف آبادی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو مختلف پروگرام لانچ کر رہے ہیں، اس میں بھی ہمارے اسکالرز اور علماء کا یہی خیال ہے کہ اگر
اسلام کے دیے ہوئے اس نظام کو عملی طور پر نافذ رکھا جائے تو جو مناسب وقفہ ہے وہ نیچرلی خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. جی ایسے ہی ہے، کیونکہ دودھ پیدا کرنے کے لیے کچھ ہارمونز ایسے پروڈیوس ہوتے ہیں باڈی میں جو کہ ان ہارمونز کو روکتے ہیں، دے ایکچولی ریسٹرکٹ دوز ہارمونز جو کہ پریگنینسی کی موجب بنتے ہیں. واہ. تو اس لیے سگنیفیکنٹلی یہ ایز اے کنٹراسیپٹیو کے طور پہ وہ پیریڈ میں استعمال ہو سکتا ہے. اچھا، جب انسان کی ایولیوشن ہو رہی تھی، دنیا پہ آیا، تو اس وقت یہ ویننگ پیریڈ کے بعد دودھ ہضم نہیں کر سکتا تھا. یہ ایک ریسرچ ابھی ریسنٹلی میرے ایک اسٹوڈنٹ نے، پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ نے بھی کی، تو اس کا لٹریچر یہ کہتا ہے کہ تب انسان اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر تبدیلی لائے جس کو ہم میوٹیشن بولتے ہیں. تو ایکچولی وی آل آر میوٹیٹڈ پیپل. ہم اس میوٹیشن کو اپنے اندر، ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم نے اس ویننگ پیریڈ کے بعد بھی دودھ کو ہضم کرنا سیکھ لیا ہماری باڈیز نے. تو پھر انسان نے یہ دودھ پینا شروع کیا، کیونکہ اس سے پہلے جو جانور تھے وہ ڈومیسٹیکیٹڈ نہیں تھے، پالتو نہیں تھے، جنگل میں تھے، تو انسان کے پاس دودھ کا کوئی سورس نہیں تھا. تو جب یہ انسان نے پالنے شروع کیے جانور، تو اس کے بعد یہ لائف سٹاک پالنے کے بعد پھر انسان نے دودھ پینا شروع کیا. تو پھر انسان نے جب اس کی ڈائجیشن شروع کی تو یہ ایک ضروری جزو بن گیا انسان کی زندگی کا. اب جیسے ہمارے مذہبی ریفرنسز بھی موجود ہیں، تو دودھ کو ایک مکمل غذا کہا جاتا ہے. بہرحال ایبسولوٹ کمپلیٹ تو نہیں ہے، اٹس ناٹ ایبسولوٹلی کمپلیٹ فوڈ. کچھ امینو ایسڈز یا پروٹینز اس میں جو ہیں وہ نہیں اویلیبل، امینو ایسڈز جو اسینشل ہیں. اراؤنڈ 95% امینو ایسڈز اس میں موجود ہیں. یعنی کسی لیکوڈ میں جو میکسیمم غذائیت ہو سکتی ہے وہ دودھ میں ہے جی، دودھ میں ہے جی نیچرلی. بیکاز آپ دیکھیے کہ بچہ جو ہے اگر صرف دودھ پہ پل رہا ہے، اٹ مینس کہ اس کی نیوٹریشنل ویلیو جو آپ کے سامنے ہے، اس کی گروتھ کا جو سب سے ہاں جی بنیادی عرصہ ہے جس میں اس نے آگے بڑھنا ہے، اور بہت سپیڈی گروتھ ہوتی ہے اس کی. تو اس لیے دودھ ایک سگنیفیکنٹ نیوٹریشنل ریسورس. اب دودھ کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا کہ اس کی پروڈکشن اینڈ کنزمپشن، پاکستان پاپولیشن کے حساب سے 5واں بڑا ملک ہے دنیا کا انسانی پاپولیشن کے حوالے سے. اور خوبصورتی یہ ہے کہ لائف سٹاک کے ٹوٹل نمبر آف ہیڈز جو جانور ہیں، نمبر ان کا، اس میں بھی ہمارا 4تھا نمبر ہے، 4تھ. لیکن دودھ کی پروڈکشن میں ہمارا نمبر 12واں ہے. جو میں نے کل ایف او کے فگرز دیکھے، لیٹسٹ فگرز جو ہیں، تو اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی ایک لمبی فہرست ہے، اس پہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. تو پاکستان میں دودھ کی کنزپشن پر کیپیٹا نہیں ہو رہی. جتنی ہماری ضروریات ہیں اتنا دودھ ہم پروڈیوس نہیں کر پا رہے. اب وہ پورا کیسے ہوتا ہے، اٹس اے $1 ملین کوسچن کہ وہ دودھ پورا کیسے ہوتا ہے. تو اس کے اوپر بہت ساری میں اس سے آپ سے مزید اس پر رہنمائی بھی لوں گا، اور یہ بھی جانوں گا کہ ہم پھر کہیں ہم انجیکشن لگا کے، کہیں مصنوعی پروڈکشن بڑھانے کے لیے یہ جو ہم کرتے ہیں وہ صحت کے لیے کس حد تک موزوں ہے اور کس حد تک موزوں نہیں ہے. کراچی میں ہمارے ساتھ آغا عباس صاحب، ماہر طب نبوی. آغا صاحب آپ کو خوش آمدید. اور میں جاننا چاہوں گا کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا ہے، اور آپ کی سیرت طیبہ کے جب ہم واقعات پڑھتے ہیں تو آپ نے معراج پہ بھی اس کو پسند کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ جب پہلا آپ کا انٹریکشن ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ جا رہے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود بکریوں کا ایک ریوڑ چرا رہے تھے. آپ نے ان سے کہا کہ دودھ یا کوئی بکری ایسی جو دودھ دیتی ہو، تو اس نے کہا کہ دودھ تو ہے لیکن میں امین ہوں، میں میرے مالک کی یہ امانت ہے، میں اس میں سے دودھ آپ نے فرمایا کوئی ایسی بکری لاؤ جو دودھ نہ دیتی ہو. اس نے ایک بکری پیش کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دست اقدس پھیرا اور برتن رکھا، اور پھر دودھ جو ہے وہ اس بکری سے آپ کے دست اقدس کے بدولت
وہ عطا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، حضرت ابوبکر صدیق نے پیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پیا، اور آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود مسلمان ہوئے۔ بنیادی بات جو میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا، اور پھر ہماری انسانی گروتھ جو ہے اس کے لیے کہیں ہمیں اس سے کیلشیم ملتا ہے، کہیں اس سے ہمیں ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، کہیں ہمیں کہتے ہیں کہ سونے سے قبل اگر ایک گلاس پی لیں تو نیند بڑی آپ کو خوشگوار آتی ہے، کہیں یہ معدے کے لیے بہت بڑا ٹانک ہے۔ آپ کیا ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ اس روحانی محفل میں اور اس نورانی محفل میں آپ نے مجھے مدعو کیا، جزاک اللہ۔ اور مجھ احقر الزمن کو آپ نے یہ شرف بخشا کہ میں یہاں پر اس پلیٹ فارم پہ آن کے بات کر سکوں۔ آپ کا بڑا ممنون مشکور ہوں۔ اچھا، اب میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ دودھ کا ذکر کیا گیا ہے، اور بے شک یہ بہت بابرکت غذا ہے، اور ہم اس کے لیے پروردگار عالم کا لاکھوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے۔ اور میرے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بہت پسند فرمایا ہے، اور ان کی بہت مرغوب غذاؤں میں یہ شامل تھا دودھ۔ اور پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دودھ اور کھجور کو ساتھ ساتھ ملا کے تناول فرماتے تھے، اور آپ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ یہ لذیذ ترین غذا ہے اور پاک ترین غذا ہے۔ یہ دونوں چیزیں، کھجور بھی اور دودھ بھی، پاک ترین اور لذیذ ترین غذا ہے۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ تم پر لازم ہے، تمام انسانیت کے لیے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ گائے کا دودھ پیو، کیونکہ اس میں یہ تمام نباتات کھاتی ہے، تمام پودوں کو، تمام پھلوں کو، تمام سبزیوں کو کھاتی ہے۔ اس میں بہت سارے فضائل چھپے ہوئے ہیں، بہت ساری فضیلت پنہا ہے اس کے اندر، تو ہم اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک جگہ پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دودھ پیے گا اسے کبھی دم گھٹنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوگی، یعنی کہ سانس کا مرض، دمے کا مرض، ٹی بی وغیرہ اس شخص کو نہیں ہو سکتی ہے، اور تمام قوتیں، جو جسمانی قوتیں انسان کو درکار ہوتی ہیں زندگی بسر کرنے کے لیے، تمام کی تمام انسانیت کو حاصل ہو جائیں گی۔ اور بنی نوع انسان جو ہے تقریباً ہزاروں صدیوں سے اس دودھ سے استفادہ حاصل کرتا چلا آ رہا ہے، اور ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اچھا، آج میں اپنی ماؤں بہنوں کے لیے ایک ایسا نسخہ بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر مائیں یہی چاہتی ہیں، بلکہ تمام مائیں یہی چاہتی ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں خوب پھلیں پھولیں اور خوب ذہانت حاصل کریں، بہت ذہین ہو جائیں میرے بچے، اور بہت پڑھ لکھ کے بڑا نام اونچا کریں۔ اور مائیں چاہتی ہیں کہ ان کی صحت بہت عالیشان ہو جائے، وہ لمبے چوڑے ہو جائیں اور دنیا میں اپنے باپ دادا کا نام روشن کریں، اور ان کو بہت اعلیٰ مقام پر دیکھنا چاہتی ہیں۔ میں ان ماؤں کے لیے ایک ایسا نسخہ آج بتاتا ہوں کہ جس سے وہ اپنی یہ خواہشات کو پورا کر سکتی ہیں۔ دیکھیے، اگر مائیں چاہتی ہیں کہ ان کے بچے دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر لیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دن بھر میں تقریباً 500 گرام، آدھا کلو کے قریب ہے، دن بھر میں 500 گرام بھیڑ کا دودھ پلائیں، جس سے کہ حافظہ بہت زیادہ قوی ہو جاتا ہے، بے انتہا دماغی قوتیں بڑھ جاتی ہیں، اور ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کرتا ہے، جس سے کہ انسان کی نشو و نما بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے۔ اگر میری بہنیں، میری مائیں، میرے ملک کی بہنیں اور میری مائیں اگر اس پہ عمل کریں گی تو ان کے بچے بہت زیادہ ترقی کریں گے اور صحت مند زندگی گزاریں گے، اور لمبی دراز عمر حاصل ان کو ہو جائے گی، کبھی بیمار بھی نہیں پڑیں گے۔ اس سے مزے کی بات یہ ہے۔ اچھا، ایک جگہ میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک ضعیف العمر انسان آیا، اور آنے کے بعد دست بستہ اس نے گزارش کی کہ یبن رسول اللہ، میں عمر رسیدہ ہو گیا ہوں، اور چونکہ لاغر ہو گیا ہوں، میرے جسم پہ گوشت ختم ہو گیا اور میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہوں، آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ عنایت فرمائیے کہ جس سے میری صحت اچھی ہو جائے۔
تو میرے پیارے مولا نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مولا نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ گائے کا دودھ جا کے پیو۔ اس نے کچھ عرصے جا کے گائے کا دودھ پینا شروع کیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد حاضر ہوا، کہنے لگا مولا مجھے اس سے افاقہ نہیں ہوا۔ تو مولا نے فرمایا کہ تم نے اس کے ساتھ کوئی چیز ملا کے کھائی؟ اس نے کہا ہاں، میں نے اس کے ساتھ چینی ملائی، شکر ملائی، اس کو میٹھا کیا، اس کے بعد پیا۔ تو مولا نے کہا تم اس میں کوئی چیز ملاؤ نہیں، بغیر کچھ ملائے اس کو دودھ کو پیو۔ پھر وہ گیا، پھر اس نے کچھ عرصے بغیر کچھ ملائے، شکر ملائے، بغیر چینی ملائے اس دودھ کو پیا۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد حاضر ہوا تو مولا نے فرمایا کہ اب تمہاری کیفیت کیسی ہے؟ تو اس نے کہا یبن رسول اللہ، میرے مولا میرے جسم فربہی جسم پہ آ چکی ہے، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جسم تر و تازہ ہو گیا تھا، جسم پر گوشت آ گیا تھا، جسم فربا ہو گیا تھا۔ تو یہ ایک بوڑھوں کے لیے میں نے ایک چیز بتائی جس سے بوڑھے جو عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آغا صاحب بہت شکریہ، جن کی آپ عمر کی 60 باتیں 75 سال ہو بہت گئی۔ لذیذ مجھے لگ رہی ہیں، اور آپ نے، میں تو چاہوں گا کہ جب ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں تو آپ نے بھینس کا جو ہے اس کے دودھ کے حوالے سے بھی ضرور کوئی ایسی چیز بیان کیجیے گا، اس لیے کہ ہمارے خطے میں گائے اور بھیڑ کی نسبت بھینس کا دودھ جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے اور ہمیں زیادہ آسانی سے دستیاب بھی ہوتا ہے۔ آپ کی خدمت میں آؤں گا تو میں مزید آپ سے رہنمائی لوں گا۔ یہاں ناظرین وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے جب واپس آئیں گے تو آج کے اس اہم موضوع کے حوالے سے ہم اپنے ماہرین اور اسکالر سے مزید معلومات حاصل کریں گے۔ ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج کے اہم موضوع کے حوالے سے ہم اپنے اسکالرز اور ماہرین سے رہنمائی لے رہے ہیں، اور ایک بات میں اور اپنے ناظرین سے شیئر کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا، اور آپ کے اتباع میں، آپ کی محبت میں، آپ کی امت کے جو صوفیہ تھے انہوں نے بھی دودھ کو بہت پسند کیا۔ اور لاہور کے رہنے والے تو جانتے ہیں، اور ایک یہاں بات مشہور ہے، کہتے ہیں کہ اگر خالص دودھ کہیں سے ملے تو داتا دربار سے مل جاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش جب لاہور تشریف فرما ہوئے تو راوی کے کنارے آپ اپنے درویشوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ حماد سرخسی اور ابو سعید حجویری اور دیگر آپ کے جو مصاحبین تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک خاتون بڑھیا دودھ کا ایک برتن لے کر آپ کے پاس سے گزری تو آپ نے اسے کہا کہ ان درویشوں کو پیش کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہاں رائے راجو ہے، یہ دودھ تو اس کے پاس جائے گا، اگر اس کے پاس یہ نہ گیا تو ہماری بھینسیں دودھ دینا چھوڑ دیں گی۔ آپ نے فرمایا ان درویشوں کو دو، اللہ تمہارے جانوروں میں برکت عطا کرے گا۔ اور یہ آپ نے یہاں کے جو مقامی توہمات تھے اس پر پہلی ضرب لگائی۔ دودھ آپ کے خدام نے پیا، خاتون گھر گئی اور اس کے جانور جو تھے ان پر جادو کے اثرات شروع ہوئے۔ آپ نے دعا کی اور اس کے جانوروں میں اور اس کے دودھ میں، جانوروں کے دودھ میں اللہ نے برکت عطا کی۔ اور پھر اس طرح یہ جو بالخصوص اس خطے کی گجر برادری ہے وہ بہت زیادہ عقیدت، ارادت اور محبت کے ساتھ آپ کے عرس پر بالخصوص خالص دودھ، اور میں نے آتے ہوئے پوچھا ہمارے سبیل دودھ کے جو ذمہ داران ہیں کہ اس دفعہ، انہوں نے کہا اس دفعہ جو داتا صاحب کا عرس تھا جو 4-5 ماہ پہلے ہوا، اس میں 1.5 لاکھ لیٹر دودھ اس سبیل دودھ پر آیا، جہاں لوگ بڑے ذوق شوق سے دودھ پیتے ہیں اور خالص دودھ پیتے ہیں۔ اور میں ایک میرا یہ بھی ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے کہ لوگ اپنے وہ جو گجروں کے روایتی ریڑھے ہوتے ہیں اس پر اپنے مٹکے رکھ کے اور بڑی عقیدت اور وارفتگی سے جاتے ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس سبیل تک پہنچیں۔ سیکیورٹی ارینجمنٹس کی وجہ سے بعض اوقات وہاں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہاں پہنچتے ہیں، اور پھر جو نہیں پہنچ پاتے وہ گھروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان ایام میں دودھ قیمتاً ملنا مشکل ہوتا ہے، ہدیتاً بہت زیادہ عام ہوتا ہے۔ یہ اس خطے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو صوفیہ کی جماعت تھی اس کا ایک خاص فضل اور کرم ہے۔ مفتی صاحب، دودھ جو ہے یہ ایک تو یہ کہ ہمیں رہنمائی فرمائیں کہ ہم خالص دودھ ہم تک پہنچ سکے، اور ہم خالص دودھ جو ہے اس کی ترسیل کا بھی اہتمام کریں، اور اگر خالص دودھ نہیں ملتا
تو پھر ہم کیا کریں. اور میں یہ آپ کو ابتدار میں بتا دوں, ہمارے ساتھ آج بہت زیادہ کالر ہیں, لیکن چونکہ موضوع بہت اہم ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم ماہرین سے زیادہ استفادہ کریں. جی دیکھیں جی, اس سلسلے میں میری ایک دو آراء ہیں. سب سے پہلی رائے تو یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ بھی ہونا ہے. اگر آپ دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں, چند پیسے تو آپ زیادہ کما لیں گے اور دھوکہ بھی دے لیں گے. ایک صاحب کہتے ہیں خدا کی قسم ہے میں نے کبھی دودھ میں پانی نہیں ملایا, حالانکہ وہ 40 سال سے دودھ بیچ رہے تھے. تو کہا گیا اتنا بڑا دعویٰ آپ کیسے کہہ رہے ہیں, کبھی تو ہو گیا ہوگا ایسا کام. وہ کہتے ہیں نہیں میں نے دودھ میں کبھی نہیں پانی ملایا, پانی میں دودھ ملا دیتا. تو یہ اس طرح کے انداز بھی ہیں لوگوں کے. عالی جناب بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کریں, اس کے آگے ایک ایک قطرے کا حساب آپ نے دینا ہے, ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے. حضور علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا, جس نے میری امت میں سے کسی فرد کو دھوکہ دیا اس کا مجھ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اس کو تو ہم سمارٹنس سمجھتے ہیں, آرٹ سمجھتے ہیں مفتی صاحب. حالانکہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ بخاری شریف میں حدیث ہے, انہوں نے حضور کی بیعت کی تو حضور نے اس بات پر بیعت کی علی النصح لکل مسلم کہ جریر مجھ سے وعدہ کرو میرے ہر امتی کے خیر خواہ بنو گے, کسی کے ساتھ فراڈ دھوکہ نہیں کرو گے. آج ہمارا طرز عمل کیا ہے جی, گوشت لینے جائیں آپ, سبزی لینے جائیں آپ, دودھ لینے جائیں, کوئی شے آپ کو بازار میں خالص نہیں ملتی. پہلی تو ذمہ داری ہے ہماری معاشرے کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے, اس امت کا حصہ ہونے کی حیثیت سے کہ ہم ہمارے آپس میں ایک دوسرے پر حق ہیں, ہم کسی کو چیٹ نہ کریں. دوسری ذمہ داری ہے ہماری حکمران طبقے کی کہ یہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. صرف ریٹ لسٹ لگا دینا کافی نہیں ہے. وہ ریٹ لسٹ جہاں لگتی ہے وہاں عام کسٹمر کی نظر پہنچتی نہیں ہے. نمبر 2, مہینوں بعد ایک چکر لگا کے 1-2 گوالوں پر فائن کر دینا بھی کافی نہیں ہے. اس کے لیے ایسا لائحہ عمل ترتیب دیا جائے کہ آپ قیمتیں تو پہلے ہی آسمان کو پہنچی ہوئی ہیں اور کوئی شے بھی اس وقت لوگوں کی پہنچ میں نہیں رہی, عام طبقے کی پہنچ میں. تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور ذمہ داری کا احساس کریں. اور یہ حکومت تو آئی بھی ان وعدوں کی بنیاد ہے, اللہ تعالیٰ سے وعدے کر کے آئے تھے کہ مالک ہمیں موقع دیں, ہم عوامی حقوق پورے کریں گے. تو اب وقت ہے اس پر توجہ دیں اور ایک جو مقننہ کی ذمہ داریاں ہیں, جو حکمرانوں کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کریں. یعنی ایسی قانون سازی ہو جس کے تحت سوسائٹی جو ہے ان سارے ثمرات سے استفادہ کر سکے. ڈاکٹر صاحب, دودھ جو ہے یہ ہمارے غذا کا, خوراک کا ایک بنیادی حصہ ہے. ایک جس جنریشن سے شاید ہم سب کا تعلق ہے وہاں تو دودھ شوق سے پیتے تھے. ایک تو اب نسل نو جو ہے, بچے ہمارے جو ہیں اس رغبت سے دودھ نہیں پیتے, شاید اسی وجہ سے ان کے اندر وہ طاقت اور توانائی شاید نہیں ہے یا نہ ہو. کس طرح یہ رغبت پیدا کرنی چاہیے؟ دوسرا یہ کہ عام نارمل جو ایج کا آدمی ہے اس کو دودھ کس وقت پینا چاہیے, صبح, دوپہر, شام, اور مختلف اس ظاہر ہے اوقات کی جو غذا ہے اس کے اثرات بھی پھر مختلف ہوں گے. فارچونیٹلی جی میں خود نیشنل ویٹ لفٹر رہا ہوں, سو میرا تعلق سپورٹ سے بڑا گہرا اور بڑا عرصہ ابھی بھی میں اس کو جاری ہے اس کی. تو سپورٹس میں تو نیوٹریشن کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. آپ کو مضبوط اس کے بغیر سروائیو کر ہی نہیں سکتا تھا سپورٹس مین. اب یہ مسئلہ ہو گیا نا کہ اب ہماری سپورٹس جو ہے وہ انڈور کیا, ہم تو یہ موبائل اور کمپیوٹر سکرین اس سے اٹھتے ہی نہیں ہیں. تو دیکھیے جو نیوٹریشنل ہے, یہ جو ڈیلی الاؤنس ہے نیوٹریشن میں دودھ کا وہ ہے 732 ml پر کیپیٹا, کہ ڈیلی ایڈلٹ جو ہے وہ 3 کپ دودھ دن کے اگر پیے تو دودھ میں جو کیلشیم, پروٹین, یہ جو ہے یہ 3 کپ یا یہ 2 کپ یا نہیں, یہ میرا خیال میں یہ 2 کافی ہوں گے. گفٹ ٹی ہے تو اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوگی. تو خالص نہ خالص پہ بھی بات کرتے ہیں کہ خالص کی کتنی قسمیں ہیں دودھ کی, اور نہ خالص دودھ جو ایڈلٹریٹ دودھ ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں. کچھ نقصان دہ ہیں اور کچھ غیر نقصان دہ. جو آپ کا سوال تھا پہلا کہ کیسے راغب کیا جائے, یہ ذمہ داری ہے جی پیرنٹس کی. گھر میں جو بھی پریکٹس آپ گھر میں جاری رکھیں گے وہی چیز آپ کے بچوں فالو کریں گے. if you are Muslim your kids would be Muslim. If you are a good human your kids would follow your manners and your ethics.
सो द थिंग इज़ कि वट एवर द रूटीन यू फॉलो, जो भी रूटीन अपनी आप फॉलो करेंगे आपके बच्चे भी वही रूटीन फॉलो करेंगे। अगर आप दूध पीने के आदी नहीं हैं तो अपने बच्चों के लिए पीना शुरू कर दें। जब वो पैदा हुए हैं और वो आपको देख रहे हैं तो उनके लिए पीना शुरू कर दें। वो डेफिनेटली 6 माह नहीं, साल नहीं, 2 साल नहीं, तो अच्छा, वो ये महंगा भी बड़ा होता है और खालिश भी नहीं मिलता, फिर वाइटनर हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सर, इसमें ना कुछ मिथ्स भी हैं, कुछ हैक्स भी हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि शायद उनकी हकीकत में इतनी ज़्यादा नहीं है। उसकी रीज़न है, मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था। अच्छा, ये भी एक है, अगर आप इकनॉमिक सर्वे देखें पाकिस्तान का, तो जो लेटेस्ट इकनॉमिक सर्वे है, तो 2006 के बाद, जो आपका पहला सवाल था, 2006 के बाद पाकिस्तान में सेंसस नहीं हुआ कि कितना लाइफ स्टॉक हेड है और कितनी दूध की प्रोडक्शन है। ये उन्हीं फिगर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हर साल। ये इकनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है। मुफ्ती साहब, ज़ाहिर है वक्त अब बिल्कुल इख्तिताम की तरफ है। ये क्वेश्चन किया आपने, बहुत तफसील से उस पर बात की थी, लेकिन फजलुर रहमान साहब ने शायद फिर पूछा है कि जब हमने कह दिया कि वो हम में से नहीं है तो फिर हम में से नहीं है मतलब हमारे तरीके पर नहीं, हमारे तरीके पर, हमारी सुन्नत पर नहीं है, इस वजह से वो काबिल मुज़म्मत है, काबिल गिरफ्त है। डॉक्टर साहब, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऊँटनी का दूध भी बड़ा पसंद किया, और ऊँटनी के दूध में बहुत से अमराज से शिफा भी है, बल्कि बाज़ मरीज़ों को उनके मखसूस अमराज में सजेस्ट फरमाया कि जाकर ऊँटनी का दूध पिए, और उसके साथ कुछ और भी इरशाद फरमाया। तो ये भी एक शिफा के लिए मुफीद अमल है। ऊँटनी का दूध भी पी सकते हैं, गाय का दूध भी पी सकते हैं, बकरी का दूध भी पी सकते हैं। तो ये सारे दूध हमारे लिए बहुत मुफीद हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया। डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल इख्तिताम पे बात पहले भी आपके सामने रखी कि जो हम मसनूई तरीके से ज़्यादा दूध हासिल करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके क्या मुज़िर असरात इंसानी सेहत पर पड़ते हैं? जी, इसकी स्टडीज़ मौजूद हैं कि जो इंजेक्शन लगाया जाता है, एक्चुअली दैट इज़ ऑक्सीटोसिन, बुनियादी तौर पे उस वक्त दिया जाता है जब उसकी बछड़े की पैदाइश या कट्टे की पैदाइश। तो ऑक्सीटोसिन दूध की फौरी तौर पे उसकी पैदावार को शुरू कर देता है या बढ़ा देता है, क्योंकि दूध का ख़ास पीरियड है, उस पीरियड के बाद वो दूध की पैदावार कम होनी शुरू हो जाती है। तो दोबारा उसको काविंग पीरियड में ले जाने की बजाय वो उसको इंजेक्शन देना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रैक्टिस को काफ़ी डिस्करेज किया गया है, और उस पर कुछ स्टडीज़ हैं कि इसके कुछ असरात दूध में आते हैं, जिसकी वजह से जो मेल हजरात हैं उन पर वो जो फ़ीमेल करैक्टर और फीमेल हजरात, फीमेल्स जो हैं उनके वो अर्ली पबर्टी, लेकिन इसमें भी कंट्रोवर्शियल स्टडीज़ हैं बोथ साइड पे कि उसके असरात दूध में एज सच आते हैं, लेकिन उसको डिस्करेज करना चाहिए पहली चीज़, क्योंकि वो जो आपके जानवर की सेहत के लिए नामुनासिब है और वो एक जुल्म है जानवर के ऊपर। और जो ऊँटनी का दूध उन्होंने फरमाया, उसके ऊपर साइंटिफिक स्टडीज़ मौजूद हैं हज़ारों की तादाद में, कि उसमें एंटी कैंसरस, एंटी वायरल और हेपेटाइटिस का हमारा बहुत ज़्यादा मसला है। तो मेरे पास भी जो साहब भी आते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि 6 माह आप 1 लीटर दूध डेली पिएँ, तो हेपेटाइटिस सी और बी आपका रिवर्स हो जाएगा। इसको आप दवाई समझ के पिएँ। तो ये साबित है, इस पर स्टडीज़ हो भी रही हैं, हो भी चुकी हैं, कि ऊँटनी के दूध में एंटी वायरल और एंटी कैंसरस अज्जा मौजूद हैं, और इसको रॉ हालत में भी पिया जाए डायरेक्ट, और इसको पेस्चराइज़ करके भी पिया जाए। तो ये जो है, और हमारे मुल्क में जो प्रैक्टिसेस हैं दूध को ज़्यादा पैदावार करने की, जो आपका पहला सवाल था, तो उसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस इस्तेमाल में हैं, लेकिन हुकूमत ने काफ़ी सारे इक़दाम किए हैं पिछले कुछ सालों में, जिसकी वजह से इस पर काफ़ी सारा काबू पाया गया, लोगों को इसकी अवेयरनेस आई है। तो खालिस दूध की अवेलेबिलिटी जो है, मतलब खालिस जो इंजेक्शन के बगैर हो और जिसमें एडल्ट्रेंट्स ना हो, तो वो की जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा आपको मुश्किल उठानी पड़ेगी कि आप फार्म पे खुद जाएं और फार्म से अपना दूध लेके आएँ हासिल, यानी सामने दूध आपके दोहा जाए और फिर आप अपने बर्तन में लेके आएँ। दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस इफ़ यू कैन। सेकेंडली ये है कि आप रिलायबल सोर्स से उसको हासिल करें। अगर आप समझते हैं कि ये फार्म अच्छा है, इसके मालकान जो हैं वो दुरुस्त हैं, तो जैसे हमारा अपना यूनिवर्सिटी का फार्म है, तो हम वहाँ से दूध, पेस्चराइज दूध और रॉ मिल्क भी मिलता है। डॉक्टर साहब, ये सहूलत तो सिर्फ अब आपको या आपके मुतल्लिकीन को मुयस्सर है ना? तो नहीं, हम मैसेज के लिए भी दे रहे हैं। तो इस तरह का कोई फार्म अगर आपके सामने है
اور ان پریکٹسز کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے بحیثیت نیشن، اور ان مسائل پہ حکومتی لیول پہ بھی انویسٹمنٹ کی زیادہ ضرورت ہے. ہمارا لائف سٹاک سیکٹر کافی زیادہ ڈپرائیو ہے. ڈاکٹر تو اس صاحب میں مزید بہت انویسٹمنٹ کی شکریہ. ضرورت ہے. اور مفتی ایک صاحب جملہ میں کہوں گا، ایک جملہ دودھ کے بس. فوائد اس وقت ظاہر ہوں گے جب نبی پاک علیہ السلام نے دودھ کے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں خاص دعا بتائی ہے دودھ پینے کی، وہ ضرور پڑھیں تب یہ اثرات ظاہر ہوں گے. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ اس میں برکت دے اور اس میں اضافہ فرما. مفتی صاحب آج کی جو اختتامی دعا ہے نا، اسی دعا پر ہم اپنا پروگرام سر ایک چھوٹی سی متھ جو آخری جو کلیئر کر لیں، بڑا ضروری ہے کہ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ گائے سعودی عربیہ میں یا عرب میں اس وقت تھی بھی یا نہیں، عام تھی بھی یا یہ نہیں. سوال میرے ذہن میں بھی تھا. اس وقت ہم زیادہ اونٹنی اور بھیڑ بکریوں اس کا ذکر کریں، لیکن ظاہر ہے اس کے بعد یہ چونکہ زیادہ انہوں نے ذکر حضرت ائمہ اہل بیت کا کیا ہے تو دائرہ کار بڑا ہوگا اور پھر مختلف چیزیں اس میں آگے ہوں گی. مفتی صاحب میں آپ کا اس حوالے سے بھی شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چونکہ ظاہر ہے اس کے بنیادی کنسیپٹ آپ کی وساطت سے تیار ہوتے ہیں. آج کا پروگرام شکریہ جی. افادہ عام کے حوالے سے عام لوگوں کی معلومات اور افادیت کے لیے بہت اہم تھا. آپ کا شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ کراچی سے آغا صاحب، آپ کا شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان طاہر بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.